بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں محمد اشفاق مدنی۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور دوسری طرف ہماری قوم میں غیر سنجیدگی پائی جا رہی ہے۔ پاکستان بنے 70 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں۔ کسی بھی قومی ایشو میں ہم ایک پیج پر نظر نہیں آئے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے تباہی مچائی اور جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے کوپریٹ کیا اپنی حکومت کے ساتھ، ایک پیج پر نظر آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی، جیسے کہ ہمارا پڑوسی ملک چین ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ مذاق سے شروع ہوتے ہیں اور نقصان پر ختم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری قوم مذاق بناتی رہی، مذاق ابھی تک بنا رہی ہے اور اب نقصان ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس پر ہماری قوم مناظرے کو دوڑ پڑتی ہے۔ اب وائرس کا پھیلنا ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پر بھی کئی گروہ بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں رویے قابل افسوس ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات، ہمارے دین نے کسی بھی طرح اس بات کا انکار نہیں کیا ہے کہ اپنی حفاظت جو ہے وہ نہ کرو۔ اس کی تعلیم نہیں دی ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو وہاں تم جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ رکھو۔ ہمارے دین میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ صریح حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں تعاون ہو، کیونکہ یہ صحابہ کے دور میں یہ وبا پھیلا کرتی تھی، تو فرمایا گیا کہ ان علاقوں کا سفر نہ کرو، ان شہروں میں مت جاؤ، ان علاقوں میں نہ جاؤ۔ تو اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اگر ڈیپلی اس دور میں جدید تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بات سامنے تھی کہ یہ وائرس، یہ جراثیم یہ پھیلتے ہیں اور صحت مند انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جہاں تک حدیث مبارک میں بات ہے کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مرض بعینی ہی اس مریض سے اڑ کر دوسرے کو نہیں لگ رہی، اور اس چیز کا دعویٰ تو نہ سائنس کر رہی ہے نہ ڈاکٹر کر رہے ہیں کہ وہ مرض وہاں سے اڑی اور دوسرے کو لگ گئی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں کہ جس کا مناظرہ ہو رہا ہے یا جس کی بحث ہو رہی ہے یا جس پر گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس ہوتے ہیں جو آگے پھیلتے ہیں، اور وہ آگے پھیلتے پھیلتے جب وہ جو ہے وہ ناک یا منہ یا آنکھ کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور تو پھر جسم کے اندر کے نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کے بعد وہ بیماری کہلاتی ہے۔ تو بلا وجہ کی ابحاث میں پڑنے کے بجائے احتیاط کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ہمیں اگر پتہ ہے کہ یہ چیز اس طرح واقع ہو رہی ہے تو ہاتھ دھونے یا اپنے منہ کو ڈھانپنے یا گیدرنگ میں جو ہے وہ جانے سے رک جانا، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہم اپنے موضوع بحث بنائیں اور ایک دوسرے سے الجھتے رہیں۔ چند دن ہے، اپنے آپ کو سیف رکھیں، سیکیور رکھیں، محفوظ رکھیں، اپنے ہینڈ واش کرتے رہیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ صفائی تو ویسے بھی ہمارے